السلام علیکم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے آج بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے بھارت سمیت بہت سارے دیگر ایشوز کو بھی موضوع بنایا ہے۔ بھارت کے حوالے سے انہوں نے کھل کر یہ بات نہ صرف اپنی قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی بتائی ہے کہ پاکستان نے پچھلے 20 سال کے دوران دہشت گردی کے خاتمے اور انتہا پسندی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور آج الحمدللہ پاکستان میں کوئی بھی منظم دہشت گرد گروپ موجود نہیں ہے۔ لیکن بھارت اپنی فطرت کے عین مطابق اب پھر ان گروپوں کو منظم کر رہا ہے، انہیں سہولتیں فراہم کر رہا ہے، انہیں پیسہ اور فنڈنگ کر رہا ہے، اور وہ یہ سب کچھ ہمارے ویسٹرن جو بارڈر ہے، مغربی جو ہمارا بارڈر ہے افغانستان سے ملتا ہے، ادھر سے سب کچھ کر رہا ہے۔ اور اب پاکستان یہ کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ بھارت چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ داعش ہو، چاہے وہ TTP ہو، NDS کے ساتھ مل کر انہیں پاکستان پر اٹیک کرنے کے لیے، دہشت گردی کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے، اور خاص طور پر بلوچستان میں عدم استحکام پیدا کرنے اور پاکستانیوں کو خون بہانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں جس طرح FC کے جوانوں کو شہید کیا گیا، یا ہزارہ کمیونٹیوں کے کان کن غریب پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، یہ سارے واقعات اس چیز کی غمازی کرتے ہیں کہ بھارت پاکستان کو ہر لحاظ سے لہو لہان کرنے میں جتا ہوا ہے، اور اس نے کوئی کسر نہ تو ماضی میں چھوڑی ہے اور نہ اب وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن پاکستان اسے ہر سطح پر جواب بھی دے رہا ہے، اور اس کی بہت سارے منصوبوں کو بھی اب تک ناکام کر چکا ہے۔ اس حوالے سے آپریشن رد الفساد کے حوالے سے 3,70,71,000 کے قریب ہم ٹارگیٹڈ آپریشن کر چکے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے دہشت گرد مارے گئے ہیں اور بہت سارے گرفتار ہو چکے ہیں۔ منظم جو ایک دہشت گردی تھی پاکستان میں، اب اس کا وجود ختم ہو چکا ہے، اور جو فاٹا کے علاقے تھے وہ اب بندوبستی علاقے بن کر وہ اب KPK میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس لیے اب بھارت کے لیے ان علاقوں کو شر کی جگہ بنانا، دہشت گردی کا مرکز بنانا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے وہ نت نئے تجربے کرتا ہے، نئے نئے مقامات تلاش کرتا ہے، اور کوشش کرتا ہے کہ افغانستان میں نئے تربیتی مراکز قائم کر کے پاکستان پر حملہ آور ہو سکے۔ بھارت نے پچھلے 1 سال کے دوران LOC پر بے شمار مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جس میں بے شمار پاکستانی شہید بھی ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ بھارت کو اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور حال ہی میں جو EU ڈس انفارمیشن لیب کی جو معلومات دنیا کے سامنے آئی ہیں، وہ پاکستان کا جو ایک 5th جنریشن یا ہائیبرڈ جو وارفیئر جو بھارت نے پاکستان کے خلاف شروع کر رکھی ہے، جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے، جعلی میڈیا آؤٹلیٹس کے ذریعے، جعلی ویب سائٹس کے ذریعے، وہ بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان نے ایک جو ڈوزیئر ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حال ہی میں بھارت کو سلامتی کونسل میں بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور وہ کچھ کمیٹیوں کی جو سربراہی چاہتا تھا، عالمی برادری نے اسے اس قابل نہیں سمجھا اور اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے۔ اور اس حوالے سے پاکستان اور بھی مزید کوششیں کر رہا ہے تاکہ بھارت کا مزید جو گھنونا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے لایا جا سکے۔
पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी देकर अपने जो पाक अफगान बॉर्डर है वहाँ पर तकरीबन 83% हिस्सा मुकम्मल करके एक फेंस यानी बाड़ लगा दी है, और बाकी जो बच गई है वो भी इस साल जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो पाक ईरान बॉर्डर पर भी एक बाड़ लगा रहा है जिसका 37% हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान खुलकर अब ये बता रहा है कि ना तो हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में किसी किस्म की मुदाखलत बर्दाश्त करेंगे और ना ही ईरान से किसी भी किस्म की पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत की इजाज़त दी जाएगी। पाकिस्तान ना तो अपनी सरजमीन किसी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा और ना ही किसी और मुल्क को ये इजाज़त देगा कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपनी सरजमीन इस्तेमाल करे। इसलिए पाकिस्तान ने ये फेंस लगाकर इस जो एक ज़रिया बनाया हुआ था पाकिस्तान में मुदाखलत का, इस बुराई को ही जड़ से उखाड़ फेंका है। DGISPR ने इस मौका पर ये बड़ी अहम बात की है एक सहाफ़ी के जवाब में, सवाल के जवाब में, कि किसी में ये हिम्मत नहीं है, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो पाक अफ़गान बॉर्डर पर लगी बाड़ को उखाड़ सके, क्योंकि हमने इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और बड़ी इसके लिए कीमत अदा की है। और किसी के दिल में ये गुमान नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अफ़गानिस्तान भी आज़ाद मुल्क है। ये नहीं हो सकता कि आज़ाद ममालिक के दरमियान बॉर्डर ना हो, सरहद ना हो, लोग जो है वो बिला रोक टोक आते और जाते रहें। उसके लिए पॉइंट्स बना दिए गए हैं। जिस तरह दो आज़ाद ममालिक के दरमियान होती हैं चौकियाँ हैं, वहाँ से लोग पासपोर्ट के ज़रिए तो आ सकते हैं, ये आज़ादाना तौर पर नहीं आ जा सकते क्योंकि उससे दहशत गर्दी होती है। ये दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह कुछ अरसे से हमारे अपोजिशन हल्के मसलन महमूद खान चकजई ने यह कहा कि ये जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर फेंस लगाई गई है हम इसको उखाड़ फेंकेंगे, हम इस सरहद को मानते ही नहीं हैं। रहते पाकिस्तान में हैं, मुंतखब यहाँ होते हैं, वसाइल यहाँ के खर्च करते हैं और बात ये करते हैं कि हम इस सरहद को ही नहीं मानते। तो देखा जाए तो ये DGISPR का महमूद खान चकजई के उस मौक़िफ़ का एक ठोस जवाब था। इसी तरह अगले दिन मौलाना फजल रहमान साहब ने भी एक जलसे में ये कहा है कि हम इस सरहद को नहीं मानते, पेशावर से लेकर काबुल तक हम सब पख्तून हैं या पश्तून हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पख्तून हैं, लेकिन वो अफ़गानिस्तान के पख्तून हैं, ये पाकिस्तान के पख्तून हैं, दो आज़ाद ममालिक हैं। तो इसलिए DGISPR ने आज मौलाना साहब को और महमूद चकजई को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये किसी में ये जुर्रत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक लगाई गई इस फेंस को तोड़ सके या उखाड़ सके। और पूरी आलमी बिरादरी को भी बयान जो है वो बता दिया गया है। और हमारे जो अंदरूनी हल्के हैं जो वो वही ज़बान बोलते हैं जो हमारे पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें बोलती हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें, पाकिस्तान के वजूद की नफ़ी की करने वाली बातें, आज अफवाज पाकिस्तान के इदारे ने खुलकर उसका बयान जो है उसका अपना एक नैरेटिव जो है अपना जो एक बयान है, और उन्होंने ये कहा है कि ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, ये रियासत पाकिस्तान का फ़ैसला है। और ये भी बता दिया है कि जो हिस्सा मुकम्मल हो चुका है ठीक है, जो बाकी बचता है वो भी हम मुकम्मल करेंगे। इसी तरह हम ईरान के साथ जो है वो भी मुकम्मल करेंगे। अब पाकिस्तान ये रिस्क नहीं ले सकता कि फ़ौरन जो लोग हैं कंट्रीज़ के वो पाकिस्तान में आकर दहशत गर्दी कर सकें। इसके अलावा DGISPR ने यह भी वजाहत कर दी है कि हमारे पास वो भी टेक्नोलॉजी है जो अभी तक भारत के पास नहीं है, और भारत ने इसका मज़ा 27 फरवरी के मार्के में चख लिया था जब अभिनंदन के जहाज़ का राब्ता जो उसके कंट्रोल टावर से काट दिया गया था और फिर वो ज़मीन पे आ गिरा और फिर हमने चाय पानी पिला के उसको रवाना कर दिया। तो ये जो टेक्नोलॉजी है
ظاہر ہے یہ چین کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، اور بھی بہت سے ممالک کے پاس بھی ہوگی، اب وہ پاکستان کے پاس بھی ہے، تو یقیناً اس ٹیکنالوجی کا اعتراف کرنا یہ بھی قوم کا حوصلہ بڑھانے کے مترادف ایک اہم بات ہے۔ اب یہ ہے کہ پاکستان نے آج اس کی فوجی قیادت کی طرف سے آج اندرونی جو ملک کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے فوج پہ کرٹیسائز کرنے کا، یا جو بیرونی دنیا ہے انہیں کھل کر بتا دیا ہے، کیونکہ ایک صحافی کے سوال کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا ہے کہ فضل الرحمان صاحب اگر پنڈی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہے، ہم چائے پانی پلائیں گے، ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ فوج پر تنقید ہو رہی ہے جس سے شہداء کے ورثاء کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں اس سوال کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کی تنقید میں کوئی وزن نہیں ہے اور اس تنقید کا حقیقت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج افواج پاکستان کی قیادت نے اپوزیشن کی تنقید کو بہت جو ہے وہ ہلکے انداز میں لیا ہے، اس کو جو ہے وہ نرم انداز میں لیا ہے، سختی نہیں دکھائی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ دانش مندی کی بات ہے کہ یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کے سوالوں کا جواب دیں، یہ فوج کا کام نہیں ہے۔ فوج کے ادارے کو اپنی ایک جو شان و شوکت ہے وہ قائم رکھنی چاہیے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج اپنے جو ادارے کا جو وقار ہے اس کو قائم رکھ کے قوم کے جو خواہشات ہیں اس کی ترجمانی کی ہے۔ یقیناً آج پوری دنیا کو یہ میسج مل گیا ہے کہ افواج پاکستان الرٹ ہیں، اور بھارت اور مودی کا بھارت جو پاکستان کے حوالے سے جس طرح کی پلاننگ کر رہا ہے سی پیک کو ناکام کرنے کے لیے، بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے، یا پاکستانی قوم کو شیعہ سنی کے نام پہ لڑانے کے لیے، پاکستانی قوم بھی آگاہ ہے، ہماری سیاسی قیادت بھی آگاہ ہے، ہماری فوجی قیادت بھی آگاہ ہے، اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہیں۔ اس لیے آج کی یہ پریس کانفرنس بر وقت قدم تھا جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، اور یقیناً آج بھارت کو بھی یہ میسج مل گیا ہے اور ان تمام ملک دشمن قوتوں کو میسج مل گیا ہے کہ پاکستان ہر طرح کی صورتحال سے آگاہ بھی ہے اور اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے متعلقہ مطلوبہ اقدامات بھی اٹھا رہا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو ہو آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔